بے بسم اللہ اسم اللہ دا اہوی گہنا بارہ ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایٹ پسارا ہو میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں احباب دیوکار اب نہایت ادب سے دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں میرے حضور مرشد کریم آپ کی نگاہ مبارک سے تربیت یافتہ حضرت علامہ مولانا مفتی منظور حسین صاحب سروری قادری اپنے نورانی وجدانی لسانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیں گے آپ اپنی موجودگی اور بیداری کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ حال میں بیٹھے ہیں اور گونج آنی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی منظور حسین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے باواز بلند صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین نہایت ہی واجب القدر لائق عزت تعظیم و تکریم میرے حضور مرشد کریم کے منظور نظر ناظم اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین عزت مآب الحاج محمد نواز قادری صاحب اور نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں بھائیوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم عمیق نظری سے دیکھتے ہیں تو نتیجتاً ایک سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان تمام انبیاء علیہ السلام کا سبجیکٹ میسج پیغام اور جس مضمون کو بطور خاص لے کے آئے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کے خالق و مالک و رازق ہونے کی دعوت۔ اور پھر بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی آمد
ان تمام انبیاء علیہ السلام کے پیغامات اور ان کی دعوت کی جامع تھی۔ جتنی دعوتیں اور جتنے پیغامات بطور خاص انبیاء علیہ السلام نے خیر سے متعلق، امر بالمعروف سے متعلق اور نہی عن المنکر سے متعلق دیے، ان تمام کے جامع اوصاف میں بھی، کمالات میں بھی، صفات میں بھی، دعوت میں بھی وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ٹھہری۔ اب قرآن پاک میں جب ہم اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، آج چونکہ ہم ایک ٹیپیکلی اور روایتی انداز میں میلاد پاک کی محفل کو سجاتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے اپنی جگہ، بیانات ہوتے ہیں اپنی جگہ، خطابات ہوتے ہیں اپنی جگہ، لیکن اصلاحی جماعت کی ایک انفرادیت ہے کہ اصلاحی جماعت صرف سننے سنانے تک آپ کو نہیں ٹھہراتی، بلکہ اصلاحی جماعت ایک عمل کی اپنے اوپر آقا علیہ السلام کے میلاد کے مقاصد کو لاگو کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم صرف حضور علیہ السلام کے ذکر تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ یہ بڑی عظیم بات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، آقا علیہ السلام کے ذکر کو خود خدا نے بلند کیا، لیکن بلندی کے بھی تو مقاصد ہیں، حضور کی آمد کے مقاصد ہیں، حضور کی ولادت کے مقاصد ہیں، اور جب آدمی ان مقاصد میں غور و فکر کرتا ہے تو بندے کے اوپر ایک چیز منکشف ہوتی ہے کہ ہم صرف سنی سنائی باتوں تک نہ رہیں، بلکہ میدان عمل میں اتر کر حضور علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کریں، قرآن کو عملی جامہ پہنائیں، قرآن کو اپنے اوپر نافذ اور اپنے اوپر لاگو کر کے وہ مقام حاصل کریں جو خدا ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی اپنی امت کو عطا کرنا چاہتے تھے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آئیے وقت کی نزاکت کے پیش نظر ایک پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں قرآنک ورلڈ کے اندر، قرآن کی روح سے، کہ آقا علیہ السلام بطور خاص اس کائنات میں جو جلوہ گر ہوئے، آپ کی دعوت، آپ کا میسج، آپ کا مشن، آپ کا پیغام اور آپ کی امت کو جو ایک امتیازی دعوت تھی وہ کیا تھی جو حضور علیہ السلام نے امت کو عطا کی، جس کی خاطر حضور کی ولادت ہوئی، جس کی خاطر حضور کا میلاد ہوا۔ میلاد منانا عظیم بات ہے، لیکن میلاد والے کو منانا یہ اس سے بھی عظیم بات ہے، اور میلاد والا کب مانتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے، اس کا عملی طریق کیا ہے، یہ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام، یوں تو جب ہم چلتے ہیں راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کانٹے کو دور کر دینا، یہ بھی خیر کا، بلائی کا، نیکی کا ایک پہلو ہے، لیکن ان تمام نیکیوں میں جب اجتماعیت آتی ہے تو ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسی دعوت ہے، ایک ایسا میسج ہے، ایک ایسا پیغام ہے جو تمام نیکیوں کا جا کے احاطہ کرتا ہے، اور وہ میسج کیا ہے، وہ دعوت کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کے پاک قرآن سے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل، اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرمایا میرا یہ راستہ ہے، میرا یہ طریق ہے، میرا یہ منہج ہے کہ میں لوگوں کو، مخلوق کو، عبودیت کو، انسانیت کو، انسانوں کو کس چیز کی دعوت دیتا ہوں؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ گویا حضور کا جو منہج ہے، نماز کی دعوت اپنی جگہ، روزہ کی دعوت اپنی جگہ، حج کی دعوت اپنی جگہ، زکوٰۃ کی دعوت اپنی جگہ، خیر کی دعوت اپنی جگہ،
امر بالمعروف اپنی جگہ، نہی عن المنکر اپنی جگہ، صدقات کی دعوت اپنی جگہ، اور انسانیت کی آپس میں ہمدردی کی، بھلائی کی، خیر خواہی کی، ایک دوسرے کی عشق شوئی کی، ایک دوسرے کے قریب ہونے کی، یہ دعوت اپنی جگہ۔ مگر ان تمام دعوتوں کو جو جامع دعوت ہے جو مصطفیٰ کریم نے بطور خاص اپنی امت کو عطا کی، وہ ہے مخلوق کو خالق سے ملانے کی دعوت۔ ادعو الی اللہ، فرمایا میرا یہ سبیل ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، قرآن میں جو فقہاء کرام غور کرتے ہیں وہ اشارات سے بھی بات کو اخذ کرتے ہیں، کنایات سے بھی بات کو اخذ کرتے ہیں، اقتضاء سے بھی بات کو اخذ کرتے ہیں، دلائل سے بھی بات کو اخذ کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں آپ غور کریں، یہاں اشارہ نہیں، یہاں اقتضاء نہیں، یہاں عبارت النص ہے جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کا عملی طریق عطا کیا۔ فرمایا میرے محبوب کا جو عملی طریق اور عملی دعوت ہے وہ یہی ہے، ادعو الی اللہ، وہ مخلوق کو خالق سے ملنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر اس کی گہرائی میں آپ مفسرین کرام کی روشنی میں دیکھیں تو متعدد مفسرین کرام نے اس کے اوپر گفتگو کی۔ علامہ سید محمود آلوسی جنہیں خاتم المفسرین کا لقب عطا کیا گیا، وہ فرماتے ہیں یہ دعوت جو آقا علیہ السلام دیتے تھے کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا یہ راستہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ادعو الناس الی معرفتہ، فرمایا لوگوں کو اللہ کی معرفت اور پہچان کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ اس سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بندے پہ جو فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور حضور کے میلاد کا جو مقصد ہے محبوب علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے، وہ ہے مخلوق کو خالق سے جوڑ دینا، مخلوق کو خالق سے ملا دینا۔ اب یہاں ایک غور طلب بات ہے، آقا علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب جن کی جانب بلایا جا رہا ہے، آیا کہ وہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا؟ اس کا قرب نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا وصل بندے کو نصیب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس بات کا جائزہ لینے کے لیے اگر قرآن کریم میں متعدد آیات میں غور کریں، اللہ رب العزت نے بندے کو دو ایڈریس دیے آج فی زمانہ۔ دو طرح کے ایڈریس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے۔ پہلا ایڈریس ان لوگوں کو دیا جن کے وجود میں اللہ سے ملنے کی جستجو نہیں، تمنا نہیں، آرزو نہیں، طلب نہیں، طرف نہیں، جو اللہ سے ملاقات کے متمنی نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایڈریس دیا، فرمایا استواء علی العرش، اے میرے بندو میں تو عرش پہ رہتا ہوں، وہ عرش پہ جلوہ گر ہے، لیکن اگر کوئی طالب بن جائے، اگر کسی کے وجود میں جستجو پیدا ہو جائے، اگر کسی کے وجود میں آرزو اور تمنا پیدا ہو جائے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طرح کا ایڈریس عطا کیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے طالب بن جائیں، مجھے چاہنے لگ جائیں، میری ذات کی جستجو پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، تمنا پیدا ہو جائے اور مجھے چاہنے لگ جائیں، اور پھر اے محبوب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں، تو عرش کی طرف اشارہ نہیں کرنا، یا اللہ پھر اشارہ کہاں کرنا ہے؟ فرمایا انہیں بتلا دیجئے فَإِنِّي قریب، جتنا قریب میں ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اتنے قریب تو تم بھی اپنے آپ کے نہیں جتنا میں پروردگار قریب۔ عارفوں کے سلطان نے ترجمانی کی، فرمایا نیڑے وسن تے دور سڑی من، نیڑے وسن جنہوں نے پایا ہے نا، کیونکہ تعجب اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کو منزل ملی نہ ہو، حیران وہ ہوتا ہے جس کوئی منزل تک رسائی نہ ہو، اور جو منزل کو پا چکے ہوں
وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں, کیا اعلان کرتے ہیں, کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ فرمایا نیڑے وسن تے دور سنی میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنتے ہیں عرش پہ. اقبال نے بھی یہی بات کی, تو نے عرش پہ بٹھا کے رکھا ہے اے واعظ, وہ خدا ہی کیا جو بندوں سے اعتراض کرے. تو نے صرف اللہ رب العزت کے بارے میں یہی قول کر رکھا ہے کہ وہ عرش پہ رہتا ہے. اگر وہ عرش پہ رہتا ہے تو فرش پہ جلوہ نمائی کس کی ہے؟ مخلوق کے سینے میں جلوہ گری کس کی ہے؟ نیڑے وسن تے دور سنی میں ویڑے نہ ہی وڑتے ہوں, اندروں ڈھونڈن دا بل نہ آوے. آپ پنجابی اور سریکی کو جانتے ہیں. حضور سلطان العارفین نے پنجابی میں اپنا جو کلام لکھا, آپ فرمایا اندروں ڈھونڈن دا بل نہ آوے, مورخ باروں ڈھونڈن چڑھتے ہوں تے دور گیا کچھ حاصل نہ ہی. شو لبے وچ گھڑتے ہوں دل کر سیکل شیشے واگو, حضرت باہو دور تھوین کل پڑھتے ہوں. اور یہاں جو چیز توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جنہوں نے نہیں پایا وہ ایڈریس اور دیتے ہیں, جنہوں نے پایا وہ ایڈریس اور دیتے ہیں. اور ایڈریس دینے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کن لوگوں کی تحسین کی. فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. فرمایا اس سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کرتے ہیں. جو ملانے کی بات کرے خدا اسے پسند کرتا ہے, جو جوڑنے کی بات کرے خدا اسے پسند کرتا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں, اب تو کائنات میں دنیا میں افتراق و انتشار ہے. مخلوق سے ملانے کی بات ہو, حضور نے فرمایا سل من کا تاقا وعفو من ظالما کا, مخلوق کو مخلوق سے جوڑو. فرمایا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو, جو تم سے قطع تعلق کرے اور دشمنی رکھے فرمایا اسے معاف کر دو. لیکن جب مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے حسین, اس سے خوبصورت, اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کرتا ہے. اب بڑی بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ سچ سب سے اچھی بات ہے, خیر کا معاملہ سب سے اچھی بات ہے, سچائی سب سے اچھی بات ہے, کسی کا دکھ دور کرنا سب سے اچھی بات ہے, کسی کی مصیبت کو دور کرنا سب سے اچھی بات ہے. لیکن آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کرے. اصلاحی جماعت آج اس سنت کو زندہ کرنے آئی ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عطا کی, جو حضور کا اپنا طریق ہے, جو صحابہ کرام کا طریق ہے, جو اہل بیت اطہار کا طریق ہے, جو تابعین کرام کا طریق ہے, جو اولیاء اعظام کا طریق ہے, جو اہل بیت اطہار کا طریق ہے, جو صوفیاء کرام کا طریق ہے. ان کا یہی طریق ہے کہ انہوں نے مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کی. حضور نے مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کی, صحابہ کرام نے مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کی, اہل بیت اطہار نے مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کی. آج سنت مصطفیٰ کو وہی زندہ کرے گا جس کا تعلق حضور سے عملی ہوگا, اور عملی طریق کے نتیجے میں وہی لوگ مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کریں گے جنہیں قرب مصطفیٰ بھی مل چکا ہو, قرب خدا بھی مل چکا ہو. اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم دعوت کی, عمل کی, مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی اس بنیادی دعوت کو پہلے اپنے اوپر لاگو کریں, اور پھر اس پیغام, اس میسج کو, اس دعوت کو لے کے نکلیں. اور جب یہ دعوت عملی طریق میں ہم اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں, لاگو کرتے ہیں, تو پھر کامیابی, کامرانی, فلاح, نجات یہ ہمارا مقدر بنتی ہے. پھر وبائیں ٹلتی ہیں, بلائیں ٹلتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی ہیں, دکھ دور ہوتے ہیں, تکالیف چھٹ جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ اسے اپنے اوپر نافذ کرے, لاگو کرے, اور اس کے لیے لازم ہے
کہ بندے کی روح بیدار ہو، بندے کا دل زندہ ہو اور تعلق اہل اللہ سے مضبوط ہو، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے اور پھر مخلوق میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہلو سبحان بلا تاخیر دعوت خطاب عرض کروں گا۔ میرے حضور مرشد کریم کے منظور نظر استاذی مکرم عزت مآب ناظم اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین الحاج محمد نواز قادری صاحب، جنہیں مرشد کریم نے اپنی نگاہ فقر سے فیض عطا کیا اور تربیت فرمائی، ظاہراً کسی ادارے سے فاضل نہیں، لیکن جو فاضل ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ دیا ہوا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ وہ میں ہے جس کا تعلق بندے کے قلب سے ہے اور ملتی نگاہ سے ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں ساغر سے نہیں، پیالوں سے نہیں، بس نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آپ کی اپنی موجودگی کا آپ ثبوت دیتے ہوئے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نچیز نے عرض کیا ہے کہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، بیٹھنے کا نہیں، بیداری کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا